بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آج کا ہمارا نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم باب سوم سیرت طیبہ میں شان رسالت اور ختم نبوت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شان رسالت اور ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے جن کو انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ترجمہ، اور نہیں کوئی امت قوم مگر گزرا ہے ان میں ڈرانے والا نبی۔ بچے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ یہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسی کوئی امت نہیں گزری جس میں نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر امت اور ہر قوم میں نبی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی سیدھی راستے کی طرف بلائے۔ آگے ہے، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت یا رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ بچے آپ لوگوں کو میں نے سبق ایمانیات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، اور یہ انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام ایک وقت میں نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کو بھیجا۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی اور نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے بچے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک پیغمبر کو تو مانتا ہوں لیکن دوسرے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزرے ہیں ان سب پر ایمان لائیں گے، اور ساتھ میں اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس بات پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آگے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب مطلب جھوٹا ہوگا اور قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی پہنچا۔ اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ نہ صرف وہ آدمی جھوٹا ہوگا بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ مسلمان بھی نہیں کہلائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھ کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کی مثال درخت کے تنے کی سی ہے۔ اسلام کی دیگر اعمال مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی مثال شاخوں کی سی ہے۔ جس طرح شاخ بغیر تنے کی نہیں رہ سکتی،
اس طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی عمل کارآمد نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے۔ بچے، اس عقیدہ ختم نبوت پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی کو اس پر ایمان نہیں ہوگا یا اس میں کوئی شک و شبہ ہوگا کسی کو، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات حدیث سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے گا تو پھر تو وہ بندہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کیا اچھی مثال بیان ہوئی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی مثال درخت کے تنے کی سی ہے کہ اور باقی اعمال مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کی مثال درخت کی شاخوں سی ہے۔ جس طرح شاخ بغیر تنے کی نہیں رہ سکتی، اس طرح بغیر عقیدہ ختم نبوت کی کوئی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے۔ اب آتے ہیں باب سوم میں اپنی پہلی ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ اسباب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی۔ بچے، حدیبیہ کے مقام پر جو صلح مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی تھی اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ صلح اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حج کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم سے لڑائی شروع کر دے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روکنا چاہا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیج دیا، تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم ضرور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ قریش مکہ سے لیں گے۔ ادھر جب قریش مکہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئی اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش شروع کی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں سے صلح کی۔ اس دوران بنو حذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو حذا پر حملہ کر دیا، اور جب انہوں نے خاص حرم شریف میں پناہ لی تو وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور بے باکی سے قتل کیا، جس پر قبیلہ حذا کے چند سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچے اور مسلمانوں سے قریش کی اس زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ حلیف مطلب مددگار فنالی حفاظت میں آ گئے، بے باکی، بے خوفی یا بے حیائی سے۔ جیسا کہ بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ سے بدعہد رہے ہیں، اس لیے اپنی عادت سے مجبور ہو کر قریش کے حلیف قبیلہ نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو حذا کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب بنو حذا نے حرم میں پناہ لینے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے وہاں پر بھی ان کو نہ چھوڑا، مارتے رہے۔ قریش مکہ نے بنو بکر کی ہر طرح سے مدد کی اور ہتھیار بھی دی، لڑنے کے لیے آدمی بھی دی۔ یہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے بارے میں معلوم نہ ہوگا، لیکن جب صبح ہوئی تو ان کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا اس کو اپنی غلطی سے توڑ ڈالا۔ اس دوران بنو حذا کے کچھ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچے اور قریش سے اس زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ اب دیکھیے ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ لڑائی شروع نہ کی، بلکہ ان کے پاس آدمی بھیجا
کہ یا تو آپ لوگ مقتولین ہزار کا خون بہا دے یا معاہدہ حدیبیہ کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دے، مطلب توڑنے کا اعلان کر دے۔ جب قریش نے یہ سنا تو کہنے لگی ہم تو نہ مقتولین ہزار کا خون بہا دیں گے، ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ کو توڑ دے اور اس پر ہم راضی ہیں۔ بعد میں وہ لوگ اپنی اس بات پر بھی نادم تھے، لیکن پھر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب آگے ہے واقعات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روزہ سے تھے۔ 10 رمضان 8 ہجری مغرب کے وقت مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ کرام تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا روزہ تھا۔ مقام قدید یہ مقام مکہ مکرمہ سے 72 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ کھولا۔ آگے ہے پھر روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب مر الزہران پر پہنچ کر قیام کیا۔ مقام قدید سے چل کر عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص اپنے خیمے کے سامنے آگ سلگائے، کیونکہ یہ عرب کا قدیم رواج تھا کہ وہ لشکروں میں آگ روشن کیا کرتے تھے۔ آگے ہے قریش کو خبر ملی کہ مسلمان ان کے سر پر آ پہنچے ہیں، تو ان کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے نکلے مطلب تصدیق کے لیے نکلے، اور دیکھا کہ میدان انسانوں سے بھرا ہوا ہے اور ساری فضا آگ کے شعلوں سے روشن تھی۔ وہ اس قدر تعداد میں مسلمانوں کو دیکھ کر سہم گئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ سہم گئے مطلب ڈر گئے، ہکا بکا مطلب گھبرا گئے۔ بچے قریش کو اپنی بدعہدی کی وجہ سے فکر لاحق تھی کہ نامعلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ہم پر حملہ کر دے۔ چنانچہ ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھی جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئی تھی، وہ خبر لینے کی غرض سے مکہ سے نکلے۔ جب مر الزہران کے قریب پہنچے تو ان کو لشکر نظر آیا اور دور سے آگ کے شعلوں کو دیکھا جو مسلمانوں نے سلگائی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آگے ہے اسی حالت میں اسلامی لشکر کے پہرہ داروں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگا، میان تلوار وغیرہ رکھنے کا وہ خانہ ہوتا ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ آج خدا کی ان دشمن کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی ان کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے چوکیداروں سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے آ نکلے اور ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، الحمدللہ بغیر کسی مشکل کے ہاتھ آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، اس لیے مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں ابھی کی ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور قریش کے تقریباً تمام مارکوں میں ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، مارکوں مطلب جنگوں میں، انہیں رحمت العالم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر معاف فرما دیا۔ بچے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی گردن اڑانے کی بات کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ۔
صبح کو میرے پاس لانا۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو دیکھیے کہ ابو سفیان جو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور تقریباً تمام بڑی جنگوں میں کافروں کا صفہ سالار رہ چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ معاف کر دیا کس کے کہنے پر؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر۔ رات بھر ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لہجے میں پوچھا، ابو سفیان، کیا اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لانے میں اب بھی کچھ تعمل ہے؟ ابو سفیان نے ندامت کے ساتھ گردن جھکا لی اور کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رحم و کرم کی قربان میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تعمل شک و شبہ، ندامت، پشیمانی کو کہتے ہیں۔ ابو سفیان رات بھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں رہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ افسوس اے ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ تو یقین کر لے لا الہ الا اللہ پر، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پر تم ایمان لاؤ؟ تو ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ کے رحم و کرم کے صدقے میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 27 اور 28 کی پڑھائی کریں اور اس کے مشکل الفاظ کی مشق کریں۔